میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور ایک وہ کافی ہے کہ جسے ہم نے کل کتاب کا عالم قرار دیا۔ یہ ایام 19، 20، 21 رمضان المبارک ہے۔ یہ ایام مخصوص ہیں ذات مولا متقیان امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ منسلک اور اس طرح سے کردار کو ظاہر کرنے والے، کہ کس طرح مولا کائنات اپنی زندگی بسر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے محبت کا طریقہ صرف میرا نام لے لینا نہیں ہے، میرے کردار پر عمل کرنا۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف یا علی کہہ دیا جائے۔ کردار جو مولا کائنات کا، وہ کیریکٹر جو مولا کائنات کا، وہ سیرت جو علی مرتضیٰ کی ہمارے سامنے ہے، مولا چاہتے یہ ہے کہ کم سے کم کچھ کردار، کچھ کیریکٹر، کچھ سیرت ہماری اس طرح سے ہو جیسے مولا کائنات چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب کا خالق خدا ہے، خلق کرنے والا خدا ہے۔ جسم و جسمانیت کے اعتبار سے الحمدللہ ہم کو اتنا صحیح سالم بنایا کہ اپنے جسم کے اعتبار سے ہم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہم جس طرح سے چاہیں اس طرح سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ صورت ایسی بنا کر پیدا کیا، خاکہ ایسا بنا کر پیدا کیا، انسانی پیکر میں ہمیں ایسا ظاہر کیا کہ خود کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو خلق کیا۔ خدا نے ہمیں خلق کیا، جسمانی اعتبار سے اتنا خوبصورت بنایا کہ دوسری کسی مخلوق کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ چاہتا ہم سے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں صورت کے اعتبار سے خوبصورت بنایا ہے تو سیرت کے اعتبار سے تم خود خوبصورتی حاصل کرو۔ ہماری زندگی ہم اگر معصومین کی حیات کو دیکھتے ہیں تو ہم معصومین کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو معصوم تھے، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی تھی، لیکن جو عصمت کے دائرے میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے کردار کو اس طرح سے ڈھالا، اس طرح سے ڈھالا۔ یہ تمام جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں جناب سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات سے۔
کی ذات سے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں جناب علی اکبر مشابہ تھے پیغمبر اسلام کے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ خوبصورتی کے سانچے میں ڈھال کر خدا نے پیدا کیا، خلق کے اعتبار سے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، جناب علی اکبر کو جناب رسول اسلام کی صورت پر خلق کیا، اس لیے کہ صورت خدا کی جانب سے ملتی ہے نا۔ جناب علی اکبر کو صورت جناب رسول اسلام کی ملی، لیکن جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے سن کر، اپنی ماں سے سن کر اپنے کردار کو اتنا ڈھالا، اتنا ڈھالا، اتنا ڈھالا کہ اب سیرت بھی رسول اسلام کی طرح بنا۔ جہاں صورت صرف خدا کی جانب سے رسول اسلام جیسی ملی ہوئی تھی، جناب علی اکبر نے اپنے کردار کو اس طرح سے سنوارا، اس طرح سے سنوارا، اس طرح سے جناب مولا حسین علیہ السلام سے سن سن کر عمل کیا کہ رسول اٹھتے کیسے تھے، رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول چلتے کیسے تھے، رسول کھاتے کیسے تھے، رسول کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ گویا کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈالا کہ صورت تو ملی ہوئی تھی رسول خدا جیسی، سیرت بھی رسول خدا جیسی بنا دی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مولائے کائنات کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، یقین ہے کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن جو سیرت ہمیں چاہیے وہ سیرت شاید ہمارے اندر وہ مولا جو وہ مظلوم ذات ہے کہ ان کی فضیلتوں کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ جو کافر ہیں جو رسالت میں شک کر رہے ہیں، ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ قل، ان سے کہو کفا باللہ، وہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے رسول کی رسالت، اور وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا عالم قرار دیا۔ مولائے کائنات کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ مولائے کائنات کی فضیلت یہ ہے کہ رسالت کی گواہی میں وہ لا شریک کے ساتھ میں رسول کا گواہ، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے کہ جس جگہ پر مولائے کائنات کردار کے اعتبار سے وہ کردار دنیا کے سامنے اپنی چند سالہ حکومت میں پیش کیا کہ آج دنیا حیران ہے کہ ایسا حاکم دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ حکومت کرنے کا طریقہ کہ گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے آشنا کروانے کے بعد ان کا اعتراف گناہ کروا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسود جیسا شخص کہ جس نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد میں اعتراف گناہ کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر راضی ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی نے مجھے آخرت دکھا دی ہے، علی نے مجھے آخرت سے آشنا کروا دیا ہے۔ اگر میں دنیا میں رہ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لوں گا تو میں آخرت میں بری ہو جاؤں گا۔ آج دنیا حیران ہے کہ کیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر سکتا ہے، لیکن مولائے کائنات نے اس طرح سے دنیا کے سامنے ان کے گناہوں کے توبہ کے راستے آسان کر دیے کہ اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ توبہ کر لینا میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں خدا کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ وہ ذات علی مرتضیٰ ہے مولائے کائنات کہ جس مولا کے لیے فضیلتوں کے اتنے باب کھلے ہوئے تھے، رسول اسلام نے ہر جگہ پر پہچانوایا
خدا نے قرآن میں متعدد جگہ پر تعارف کروایا، اس کے باوجود دنیا شناخت نہیں۔ دشمنوں نے دشمنی کے سبب سے علی کے فضائل کو چھپایا، دوستوں نے کبھی جان کے خوف سے مولا کائنات کے فضائل کو چھپایا۔ دونوں جانب سے مولا کائنات کی ذات اور مولا کائنات کے فضائل یوں محسوس ہوتا تھا دنیا کو کہ اب چھپ جائیں گے، جب چھپ جائیں گے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی ہوگا۔ وہ صرف نام لینے والے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر علی کی بہت تعریف کر لیں گے تو حکومتیں مل جائیں گی، سلطنتیں مل جائیں گی، جاگیریں مل جائیں گی، کہیں نام مل جائے گا۔ صرف ایک واقعہ اور بات تمام کر رہا ہوں۔ دو افراد بزرگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جوان تحقیق کریں، دو افراد آتے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں اور آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا کائنات اپنے کام میں مصروف ہیں، چراغ جل رہا ہے، یہ تمنا لیے ہوئے آئے ہیں کہ ہم نے مولا کائنات کا بہت فیور کیا ہے، مولا کائنات کے لیے بہت کلماسی کی ہے، مولا کائنات کا نام دنیا کے سامنے بہت پیش کیا ہے، تو آج جو مولا کائنات حکومت پر، ظاہری حکومت پر فائز ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ خوش ہو کر علی ہمیں کچھ عطا کر دے۔ مولا کائنات اپنے کام میں مصروف ہے۔ کچھ دیر کے بعد جناب قمر کو آواز دیتے ہیں، قمر یہ چراغ بجھا دو، دوسرا چراغ اندر سے لے آؤ۔ جناب قمر نے اس چراغ کو بجھایا اور دوسرا چراغ گھر سے لے کر چلے۔ چراغ آیا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ان دو افراد میں سے ایک شخص کہ یا علی یہ چراغ کا کیا فلسفہ ہے کہ ایک چراغ بجھایا گیا، ایک چراغ جلایا گیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، میں جو کام کر رہا تھا وہ بیت المال کا کام کر رہا تھا۔ جب تک بیت المال کا کام کر رہا تھا تب تک اس چراغ کو استعمال کر رہا تھا کہ جو بیت المال کا تھا، لیکن اب جس چراغ کو استعمال کر رہا ہوں وہ میرے گھر کا ذاتی چراغ ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے ذاتی طور پر ملنے کے لیے آئے ہو۔ یہ جملہ سننا تھا، دونوں افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا علی ہم چلتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا جس لیے آئے تھے ہمیں ہمارا جواب مل گیا۔ مولا کہتے ہیں کہ نہ ابھی کوئی سوال ہوا نہ کوئی جواب ہوا، تمہیں جواب کیسے مل گیا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو علی بیت المال کا چراغ اپنے ذاتی مصرف کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے دوسرے کاموں کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ سلوات پڑھیں۔ یہ ذات مولا کائنات اس شخصیت نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ دیکھو، کردار اگر دیکھنا ہو، کردار اگر سنوارنا ہو تو خاموشی کے ساتھ بھی کردار سنور سکتا ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، مولا کائنات کے لیے کون کون سے جملے استعمال کیے گئے، علی مرتضیٰ کے لیے کس طرح سے راوی خریدے گئے، روایتیں گڑھی گئی، قلم خریدے گئے، قلم کس طرح سے چلے ہیں، لیکن مولا کائنات خاموش ہے۔ آپ پر اور ہم پر اگر کوئی جھوٹا الزام عائد کر دے، ہم اپنی صفائی میں دنیا بھر میں صفائی دیتے ہوئے کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مولا کائنات کسی جگہ پر جا کر یہ کام انجام دیتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ دیکھو میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا۔ علی نے اپنے کردار سے
علی نے اپنے کردار سے اپنی ذات کو اتنا صاف ستھرا منزہ ثابت کیا کہ وہی شخصیت تھی کہ جو یہ کہنے کے لائق تھی کہ فزت برب الکعبہ. یہ زیر دیتا ہے صرف مولا کائنات کو کہ وہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجد میں ضربت لگی ہے تو دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ جس علی کو محراب میں ضرب لگی ہے اس علی کا کردار یقینی طور پر صاف ستھرا ہوگا. میں عرض کر چکا ذات مولا کائنات آج 21 تاریخ 21 رمضان المبارک مولا کائنات کا گھر رونے کے لیے صرف آپ کے اتنا کافی ہے کہ اس تصور کو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف رکھ لیں کہ مولا کائنات بستر پر ہے اور سارا خانوادہ سارے آل و اطفال مولا کائنات کے ارد گرد کھڑے ہوئے. عزادارو کہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بابا کی مظلومیت زیادہ ہے یا آپ کے دادا کی مظلومیت زیادہ ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا پر مصائب تو ہوئے لیکن میرے دادا بابا سے زیادہ مظلوم ہے. عزادارو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے سامنے جناب سیدہ پہلو شکستہ ہوئی. یہ وہ شخصیت ہے کہ علی موجود ہے اور دروازے پر آگ لگا دی گئی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے سامنے ان کا بیٹا محسن شہید کر دیا گیا. عزادارو جب جناب سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان تھی ایک مرتبہ آواز دیتی ہے فضا فضا میری مدد کے لیے آؤ اس لیے کہ میرا محسن شہید ہو گیا. اس عالم میں جب مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچی جانے لگی تو دشمن خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم علی کو کھینچ کر لے جانے لگے ایک مرتبہ ہم یہ چاہتے تھے کہ علی کو ہم باہر کھینچ کر لے جائیں لیکن جناب سیدہ نے ایک مرتبہ علی کے دامن کو تھام لیا. ایک مرتبہ علی کے دامن کو جیسے ہی تھاما اب ہم نے سوچا کہ ہم علی کو کھینچ لیں گے اور جناب سیدہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا لیکن ادھر جناب علی مرتضیٰ کو کھینچا جا رہا تھا جناب سیدہ ساتھ ساتھ کھینچی جا رہی تھی. اب دشمن خود کہتا ہے کہ میں نے تازیانہ نکالا اور کنفس کو دیا. کنفس سے کہا کہ تازیانہ لگاؤ اور جب کنفس نے تازیانہ لہرایا اور سیدہ کے ہاتھ پر مارا ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے یا علی آپ کو خدا کے حوالے یہ مظلومیت ہے مولا کائنات. اب مسجد میں 19ویں رمضان کو جب ضرب لگی ہے نا تو عزادارو ذرا تصور کرے ایک تصور ہے کہ جب تلوار چلی ہوگی ابن ملجم کی جب کبھی کوئی وار ہوتا ہے تو جب وار ہوتا ہے تو ایک طرف کی طاقت ہوتی ہے لیکن اگر جناب علی مرتضیٰ کے سر پر وہ وار لگ رہا ہو عزادارو 3 سر ایسے ہیں کہ جن پر جب وار ہوا ہے تو اس میں دوہری طاقت لگی ہے. کہا علی مرتضیٰ کا ایک سر تھا کہ جب جناب علی مرتضیٰ کے سر پر ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا ہے تو ادھر ابن ملجم کی طاقت تھی اور ادھر جناب علی مرتضیٰ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا رہے تھے. ادھر سر اٹھ رہا تھا ادھر ہاتھ آ رہا تھا. عزادارو کتنی شدید طریقے سے تلوار لگی تھی کہ جراح کہتا ہے کہ دونوں سر شکافتہ ہو گیا. ایک سر تھا دوسرا سر ابو الفضل العباس کا سر تھا کہ جب جناب عباس کے آنکھوں میں تیر پیوست ہوا اب ہاتھ تو تھے نہیں غازی نے دونوں ظالموں کے سہارے سے تیر کو نکالنا چاہا
نکالنے کے لیے غازی نے اپنے سر کو بلند کیا. ارے ادھر سے گرز کا وار ہوا, ادھر سے غازی کا سر اٹھا. دوہری مار جناب غازی عباس کے سر پر لگی. اور تیسرا سر عزادارو جناب زینب کا ہے. جناب زینب کا سر ہے کہ جب جناب زینب شام میں اپنے بھائی کے لیے اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پر جناب مولا حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا, ایک مرتبہ جب اس مقام پر پہنچی اور جناب اس جگہ پر جا کر جب بوسے لے کر اپنے سر کو جناب زینب نے پیچھے لیا ہے اور دشمن نے پیچھے سے بیلچے سے وار کیا. ارے ادھر بیلچے کا وار ہوا, ادھر زینب کا سر پیچھے آیا. ارے جیسے ہی وار کا ہونا تھا اس طرح سے وار لگا کہ زینب کا سر شگاف تھا. سزادار دو فکرے مصائب کی اور آپ کی زحمتیں تمام. علی مرتضیٰ بستر پر وصیتیں کر رہے ہیں, ایک ایک بیٹے کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں. جناب مولا حسن کو بلایا, بیٹا حسن اسلام کے لیے کیا کیا کرو گے؟ کہا بابا زہر کھا لوں گا, اسلام کو بچاؤں گا. بابا زہر استعمال کر لوں گا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دوں گا. بیٹا حسین کیا کرو گے؟ اے بابا کربلا میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں گا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دوں گا. قاسم کے پامان لاش کے ٹکڑے لاؤں گا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دوں گا. علی اصغر کے گڑے کو کٹا ہوا دیکھوں گا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دوں گا. جناب علی مرتضیٰ وصیتیں کر رہے ہیں. بس ایک جملہ مولا حسین کہتے ہیں, ایک جملہ مولا حسین کہتے ہیں, بابا وصیتیں کر چکے. کہا وصیتیں کر چکے. کہا بابا آپ کی وصیتیں تو تمام ہو گئی, دو جملے حسین کے سن لیجیے. کہا کیا چاہتے ہو حسین؟ کہا بابا جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کے برچھی کا پھل لگے, اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ آنا چاہیں تو آ جائیے گا اور نہ آنا چاہیں تو مت آئیے گا. بابا جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہا ہو, آپ کو آنا ہو تو آئیے گا اور نہ آنا ہو تو مت آئیے گا. اے بابا جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا, آنا ہو تو آ جائیے گا, نہ آنا ہو تو مت آئیے گا. لیکن اے بابا بس یہ جملہ سنے. ایک مرتبہ جناب مولا حسین کہتے ہیں, لیکن اے بابا علی اکبر کے وقت میں آنا ہو تو آئیے گا, نہ آنا ہو تو مت آئیے گا. جناب قاسم کے وقت آنا ہو تو آئیے گا, نہ آنا ہو تو مت آئیے گا. علی اصغر کے وقت آنا ہو تو آئیے گا, نہ آنا ہو تو مت آئیے. لیکن اے بابا جب شام غریبہ ہو جائے اور زینب تنہا رہ جائے, اے بابا میری التجا ہے کہ اس وقت ضرور آ جاؤ. اے بابا اس وقت ضرور آ جاؤ. سزادارو آخری فکرہ اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں کہ وصیتیں ہو چکی. ساری وصیتوں کو انجام دینے کے بعد جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں, بیٹا حسین میرے سجاد کو لے آنا. 2 برس کا سید سجاد, 2 برس کے ہیں میرے امام. ایک مرتبہ مولا حسین لے کر آئے. جب مولا حسین علیہ السلام امام سجاد کو لے کر آتے ہیں, ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کی خدمت میں سب نے پیش کیا. ادھر سے مولا حسن علیہ السلام نے سہارا دیا, اس جانب سے مولا عباس نے سہارا دے کر اٹھایا. اب علی مرتضیٰ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھے ہیں. جناب علی مرتضیٰ ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ مولا حسین کو دیکھتے ہیں. سید سجاد کی کبھی پیشانی کے بوسے لیتے ہیں, کبھی رخسار کے بوسے لیتے ہیں, کبھی گلے کو چومتے ہیں, کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں. اور ایک مرتبہ جناب مولا علی نے جناب سجاد کے پیروں پر ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا. اب جیسے ہی پیروں پر ہاتھوں کو پھیرا ہے, مولا حسین کہتے ہیں بابا یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ سید سجاد ہوگا کربلا کے بعد. ارے اس کے گلے میں خاردار توق ڈالا جائے گا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی, پیروں میں بیڑیاں ہوگی, اور یہی سجاد ہوگا کہ کبھی
کبھی کوفہ سے شام اور شام کے زندان میں اس سید سجاد کو لے جائے. سبحان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رسل سے نظائیں بتسلیم من کے اپنے بارے